ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک کی لائق و سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 21 نومبر 2025 بروز جمعہ بعد نماز مغرب مہینہ واری پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کے خصوصی مقرر ہیں فضیلت الشیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ، جو الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں کچھ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس مقصد کے ساتھ میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ ہمارا مقصد یہ ہے ہم کچھ دین کی باتیں سیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں یہاں پر سنتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں فضیلت الشیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آئیں۔ فَيَا أَهْلًا وَسَهْلًا مَرْحَبًا بِكُمْ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان جو دنیا کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے خیالات کو جو پالتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، یہی میری اصل زندگی ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیونکہ آج یہ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کرنے کی کیوں نوبت آئی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حادثات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اور آپ اتنی غفلت کی زندگی برت رہے ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دین سے دوری، نمازوں سے دوری، اجلاسوں سے دوری، علماء سے دوری، یہ ہماری بڑھتے جا رہی ہے۔ انسان سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا تم جتنے بھی بڑے خواب اپنے دل و دماغ میں پالنا چاہو پالو، لیکن ایک دن آنے والا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو تم نیک کام کرتے ہو ان کی کاموں کا اجرت، تمہارے کاموں کا اجرت جو ہے یوم القیامہ، کل روز قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، تم میں کا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین نے جو موت کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ پر کیا ہے، یہ کیوں کیا؟ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی کو، موت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم نیک اعمال کر سکو۔ اصل میں
انسان جو بے غفلتی کی زندگی گزارتا ہے اس کو سوچنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے جو بزرگ تھے جن کی عمریں کٹتی چلی گئی وہ لوگ آج ہمارے پاس کہاں ہیں؟ 60 سال 70 سال چلے 80 سال پکڑ کر چلے، اس کے بعد ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ مرنے کی بعد کی زندگی کی کسی کو فکر ہے ہی نہیں۔ سب کچھ اپنے اولاد کے لیے انسان کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخر میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہیں نہ کہیں ان کو دھوکہ مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں موت کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے حادثات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا واقعہ 2-3 دن پہلے والا، عمرہ کے سفر پر گیا ہوا قافلہ، 40 پر 2 لوگ، ایک نہیں 2 نہیں 40 پر 2 لوگ ایک ہی مرتبہ موت کے شکار، سارے کے سارے شہید ہو جب مر جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، ایک خاندان کے 17 افراد، ایک ہی خاندان کے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، سارے لوگ اسی کے اندر، ایک موت طوفان بن کے آئی، سب کو لے کے چلے گئے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو اس جھنڈ میں، اس گروپ میں میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اور آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اس لیے نہیں کہ اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزاریں، بے حیا والی زندگی گزاریں، بے نمازی والی زندگی گزاریں، اس لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے جن اور انسان کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں کیا صحیح معنوں میں عبادت ہو رہی ہے ہماری؟ اگر آپ عبادت ہماری صحیح نہیں ہو رہی ہے، اس کا کھلا مطلب یہی ہے کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے بن چکے ہیں۔ آپ موت کو محسوس کر کے دیکھیں، ایک ایمان والا جب کسی کے حادثات کو دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک چیز، دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اگر میرا انتقال ہوا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ انسان کیا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے پوری زندگی بھر کماتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے اس کے اپنے اس کو دفنا کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان المیت لیسمع قفا لآلہ ولوا مدبرین حین یقول لہ، جب تم انسان کو، ایک میت کو دفنا کراتے ہو، وہاں سے آنے کے بعد کچھ قدم آنے کے بعد میت تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنتی ہے کہ یہی وہ تیرے لوگ تھے، جن کی یہی تیری اولاد تھی جن کے بارے میں تو نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، یہی تیرے رشتہ دار تھے جن کے بارے میں تو نے بڑے بڑے سپنے دیکھے تھے، یہی لوگ تجھے منو مٹی میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ جب تک انسان کے پاس آخرت کی فکر نہیں آئے گی، انسان کو موت آنی ہے اس کے بارے میں انسان نہیں سوچے گا، انسان نہ اپنی دنیا کو سنوار سکتا ہے نہ آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ کہنے کے لیے باتیں بہت ساری ہیں، لیکن بس انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر دنیا کو چھوڑ دیں، یعنی کہ دنیا اتنی ہی استعمال کریں جتنی استعمال کرنا ہے۔ ہمیشہ سے ایک مثال میں ہر اس آیت کی تفسیر میں ایک بات جو علماء اکرام لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں، تھوڑا آگے آ جائے، آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ آگے آنے کچھ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اس آیت کے آخری ٹکڑے کے اندر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان گھر بناتا ہے، گھر کے اندر ایک واش روم تیار کرتا ہے، واش روم تیار کرنے کے بعد انسان کتنا بھی اچھا واش روم تیار کر لے، لیکن انسان اس واش روم کے اندر بستر لگا کر نہیں سوتا، انسان اس کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ یہ دنیا اسی طریقے سے ہے، دنیا کو اتنا ہی استعمال کر لیں جتنا اس کی ضرورت ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس خصوصی مقرر کا ہم خطاب سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ شیخ محترم شہر ہاسپیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ محترم مانیاز مقرر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کو سننے کا یہاں کے نوجوانوں میں بہت زیادہ جذبہ ہے۔ شیخ محترم کی الحمدللہ نوجوان جو ہے ہمیشہ شیخ محترم کو چاہتے ہیں اور شیخ محترم کے انتظار میں بہت دنوں سے شیخ محترم کے انتظار میں تھے۔ الحمدللہ وہ گھڑی ہمارے سامنے ہے۔ میں بلا تاخیر شیخ محترم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آئے۔ شیخ محترم کا موضوع ہے اصل کامیاب کون ہے۔ اس موضوع پر فضیلت الشیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ حل تفضل مشکور۔ ارے آئیے سیٹنگ کریں گے، سیٹنگ کر کے ہے کیا؟ السلام علیکم۔ السلام اللہ خیر معاف کرنا، تھوڑا اور تکلیف دے رہے ہیں ہم آپ کو۔ بار بار گر جاتا نہیں کوئی بات جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي جعل في السماء بروجا وجعل الشمس سراجا وقمرا منيرا وصلى الله على محمد المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم تمام کو یہاں پر مل بیٹھ کر کچھ باتیں بولنے اور سننے کا موقع دیا۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے حاضری کو قبول فرمائے۔ جو باتیں بولی اور سنی جا رہی ہے مالک تو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ حضرات گرامی، آج پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ جو باتیں بولی اور سنی جا رہی ہیں یہ کئی چیزوں پر منحرف ہے۔ کبھی انسان بولتا ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ لوگ تعریف بھی کریں، اس کو احساس ہو، اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ سامعین کے درمیان کچھ باتیں ایسے ہوتے ہیں کہ میں سنوں اور اس سے میرے کانوں کو لذت ملے، مجھے اچھا لگے، اس کا انداز مجھے پسند آئے، وہ کیا بول رہا ہے اس پہ میں غور کروں اور اس کے بعد یہاں پر واہ واہ کرتے ہوئے یہاں سے میں نکل جاؤں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اگر تیسری بات یہ ہے، آج یہاں پروگرام ہے، کچھ باتیں یہاں سننے کی ملیں گی جس سے میری اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، جو کمی میرے اندر ہے میں اس کو پر کروں گا۔
جو برائی میرے پاس ہے اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. انسان ہوں، خطا ہو گئی ہے، اس پر میں نادم بھی ہوں گا. وقت آئے تو آنسو بہاؤں گا اپنے رب کے سامنے. اگر یہ مقصد ہے تو کامیابی ہے. میں جب بھی کسی نئی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کیا، رب نے مجھے پہنچایا. میں نے وضاحت اس بات سے کی، واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں. ہر گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں. کیا حالت ہے آج ہماری. ارے ہماری تو حکومت تو دور کی بات، ہماری غلامی کو بھی لوگ تسلیم نہیں کر رہے. اسی لیے شاعر کہتا واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں. ہر گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں. ہم مسلمان ہیں مگر ہمیں مسلمانی نہیں. دل میں ایمان رکھ کے پھر کیوں دین پر چلتے نہیں. گھٹتے جاتے ہیں نمازی مسجدوں میں دن بدن، اس لیے اپنے گھروں میں خیر و برکت ہی نہیں. باپ دادا کی ہے دولت پڑھ کرنا ہے فضول. آج ہمارے پاس دولت کل کیے کچھ بھی نہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ عمل کی توفیق دے ہمیں. شیخ نے آپ لوگوں کے درمیان میرے موضوع کی وضاحت کی. آنے سے پہلے پھر مجھے 2-3 موضوعات بھی ملے یہاں سے، اور کچھ یادگیر سے بھی ملے کہ اس پر میں روشنی ڈالوں. تقریباً ٹوٹل ملا کر کے 5 موضوعات تھے کل. لیکن میرا اصل مرکزی موضوع جو ہے، کامیاب کون ہے؟ انسان کی نجات کس میں ہے؟ انسان پاس کس چیز سے ہوتا ہے؟ کامیاب کس میں ہے؟ کامیابی اس کی کس میں ہے؟ کون کامیاب ہے؟ آج انسان کا مزاج یہ ہے، کامیابی سے مراد میری ذاتی گاڑی ہو، میرا بہترین مکان ہو، گھر ہو، اور میرے بینک میں بہترین روپیہ پیسہ ہو. میں جہاں جاؤں لوگ میری عزت کرے، مجھے سلام ٹھوکے، میری آمد پر لوگ کھڑے ہو جائیں، ہے نا. میں جہاں جاؤں لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں. میرے بچے سب سے بہترین اسکول میں پڑھیں. اللہ اللہ، انسان نے اس کو کامیابی سمجھا ہوا ہے. یہ کامیابی ہے میری، اور میری چمک اسی میں ہے. میرے پاس پیسہ ہو، میں جیسے چاہوں اسے خرچ کروں. نہیں جی، یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی ایک الگ چیز کو بتایا. ابھی شیخ جو ہمارے سامنے جو درس دے رہے تھے موت کو لے کر، اس کی آگے کی آیت کو آپ پڑھ کر کے دیکھنا. رب کیا کہتے ہیں معلوم؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو رب العالمین نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ ہے. دنیا کے لاؤ لشکر کا مالک کامیاب نہیں ہے. جب رب کی بارگاہ میں اسے جانے کا وقت آئے، جب اس کے جسم سے اس کی سانسیں نکل رہی ہو، اس کے جسم سے اس کے سانسوں کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، پوری دنیا اس کی یاد میں رو رہی ہو، اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو اور وہ ہنستے ہوئے یہاں سے نکلے، یہ کامیابی ہے. کامیابی وہ ہے جب وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو رب اس کی آواز کو سنے. کامیابی وہ ہے. کامیابی وہ ہے، یاد رکھیں، سجدے میں اس کو مزہ ملتا ہو، تلاوت قرآن میں اس کو دلچسپی لگتی ہو، نماز کو آنے میں اس کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہو. کامیابی وہ ہے. کامیابی وہ نہیں جی میں 4 لوگوں کے درمیان 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے رہوں اور میں عیش کروں اور میں بڑے مزے لے کر کے آؤں، غم میرے نزدیک بھی نہ پلٹے. یہ کامیابی نہیں ہے، ہماری سوچ ہے بس. ذرا چلیں، صحابہ کرام کامیابی کس کس کو سمجھا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ مختصر جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ بھی الحمدللہ سلفی مسجدوں میں بے باک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب رات کا بھی پروگرام ہے. جب تک گلا ساتھ ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا جی انشاءاللہ. جیسے ہی گلے نے رشتے کو چھوڑ دیا انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہوں گا انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے عمل کریں گے انشاءاللہ، کامیابی کو تلاش کریں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، آمین. ادھر آگے چلیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا اعلان کیا، غور کرنا، رب کریم سے دعا کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جبین کو جھکانے کے لیے اس گھر کا انتظام کیا ہے.
اگر زندہ ہے تو اللہ عمر میں برکتیں دے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ قبر میں کروٹے کروٹے رحمتیں نازل کرے۔ یہ جو دین ہے ہمارے پاس ہے، وراثت میں ملا ہوا ہے۔ باپ دادا مسلمان تو ہم مسلمان، باپ دادا مسلمان تو ہم مسلمان۔ اجی یہ حالت نہیں تھی، کامیابی کو کیسے تلاش کی انہوں نے، حالات کو غور سے سننا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر پکار کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا الارض والعجم، لوگوں نے میرے نبی کو تانا دیا، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے رشتہ داری کو توڑنے والا کہا، استغفر اللہ، کسی نے میرے نبی کو جادوگر تک کہہ دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے کمزور اور مسکین لوگ تھے۔ حضرت یاسر تھے، ان کے بیٹے عمار تھے، ان کی بیوی سمیہ تھی، خباب بن ارد تھے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادران غور کرنا، اسلام کی بود و باش انہی لوگوں سے ہوئی۔ حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، حضرت عمار کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ کعبے کے رب کی قسم کھا کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے بندو غور سے سننا، یہ جو دین جس کا میں اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اسلام کو جہاں چاہے ہم نے بیچ دیا، جیسے چاہے ویسے استعمال کر لیا، جب چاہے اس کو چھوڑ دیا، جب چاہے اس کو اپنا لیا۔ تجارت کا وقت آیا تو بھول گئے، شادی کا وقت آیا تو بھول گئے، تدفین کا وقت آیا تو یاد آ گیا، تولید کا وقت آیا تو یاد آ گیا۔ نہیں میرے برادران، یہ اسلام بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ کامیابی صحابہ کرام کس کو سمجھا کرتے؟ ابو جہل نے حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو پکڑ کر کے لایا، اتنا مارنے کا حکم دیا، مار کر کے لوگ تھک گئے۔ حضرت عمار کو حضرت یاسر کے سامنے مارا جاتا۔ کون تھے معلوم؟ آپ سے کوئی بتائیں گے؟ عمار کون تھے اور یاسر کون تھے؟ جی زور سے کہیں۔ باپ بیٹے تھے۔ باپ کون تھے اس میں، بیٹے کون تھے؟ یاسر بابا تھے اور عمار بیٹے تھے۔ سمیہ کون تھی؟ ماں تھی۔ غور کرنا، ماں کو بیٹے کے سامنے مارا جائے اور بیٹے کو ماں کے سامنے مارا جائے، ماں کو مارا جا رہا ہے، مار کر کے تھک گئے، لیکن جب ان کا دل اسلام کی نور سے نہیں ہارا، لوگوں نے جسم کے کپڑے اتار دیے۔ جانتے ہو، کپڑے اتار دیے گئے، اتنی بری طریقے سے مارتے۔ حضرت عمار اور یاسر ایسے چیختے، مکے کے گلیاں گونج اڑتی تھی۔ یہ وراثت میں ملا ہوا دین ہے، اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ذرا سمیہ سے پوچھ کے دیکھنا، اتنا ہمارا ایک دن بیتا، 2 دن بیتا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ پیارے نبی نے حضرت سمیہ کو دیکھا، پیارے نبی نے عمار کو دیکھا، یاسر کو دیکھا، نڈھال جسم ہے، کمزور جسم ہے، ہارا ہوا جسم ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر وموعدکم الجنہ۔ گلاس ملے گا؟ گلاس ملے گا؟ بسم اللہ۔ غور کرنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے میرے نبی نے کہا او یاسر کے گھرانے والوں، تم صبر کرو، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، ہم تم سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی گزرے، ابو جہل آیا، جوتا جو پہنا ہوا تھا حضرت سمیہ کے چہرے پہ رکھ کے کھرودنے لگا۔ کہا سمیہ اب بولو کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ نے فرمایا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابو جہل جو پہلے سننا چاہتا تھا آج بھی وہی ہے، پہلے جو سنتا تھا میں اس کے بارے میں وضاحت یہ کر رہی تھی، اب میں کہتی ہوں تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے، پھر بھی میں میرے دین سے باز نہیں آؤں گی۔ ٹکڑے تو دور کی بات جی، دنیا کے بکھرنے کے ڈر سے ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا بکھرنے کے ڈر سے۔
دین کو چھوڑ دیے. برا مت سمجھنا میری بات پر, میں یہاں پر کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کے بندو, اپنے چہروں پہ ذرا نظر ڈالنا. ہم نے دنیا کے لیے اپنی داڑھیوں کو کھو دیا اپنے داڑھیوں کو. دنیا کو بچاتے بچاتے مؤذن پکارتے رہتا ہے, ہم اپنے دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا حالات ہے ہماری. انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بات بیان کروں گا. سمیہ نے فرمایا بیان کہ ابو جہل پہلے تو مارتا تھا, اب تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے, تب بھی میں اپنے دین سے باز نہیں آؤں گی. ابو جہل کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اٹھا کر کے زیر ناف گاڑ دیا. حضرت سمیہ کی زبان سے چیخ نکلی. حضرت عمار خود بیان کرتے ہیں, میں میری ماں کے بغل میں لیٹا ہوا تھا, میری ماں نے اس وقت فرمایا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گئی. کس میں کامیابی تلاش کی؟ کیا کہا؟ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. اتنے پہ نہیں ٹھہرا, 2 اونٹوں کو منگایا, ایک ہاتھ ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا, دوسرا ہاتھ اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا, بھگانے کا حکم دیا. جب دونوں کو بھگایا گیا جسم کے 2 لخت ہو کے رہ گئے, لیکن سمیہ بار بار یہی کہہ رہے تھے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میرے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. ہے جی سوچ, ہے جی خیال, یہ ہے کامیابی اصل. اسلام کو بچا کے رکھو, اسلام کو سنبھال کے رکھو, اسلام کے بارے میں نظر ڈالو. کہاں ہے میرا ایمان, کہاں ہے میرا دین, کہاں کہاں پھٹا ہوا ہے, کہاں کہاں کٹا ہوا ہے, کس طریقے سے میں اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. میری ماں بہنیں غور سے سننا, اس دین مبین کو بچانے کے لیے جسم کے ٹکڑے ہو گئے, 4 ٹکڑے کرا کر کے رکھ لیے, لیکن زبان سے اف تک آنے نہیں دیا. کہا تو کیا کہا اپنے بچے کے سامنے, میرے بیٹے سن, فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو کے یہاں سے جا رہی ہوں. آج ہماری حالت, آنکھ کا ایمان مضبوط نہیں. برا مت سمجھنا, گھر جانا, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا, اپنے آپ سے پوچھنا میں عمر ہوں, میں عبداللہ ہوں, میں بکر ہوں, میں زید ہوں, میرا ایمان کیا کہتا ہے. میری آنکھ محمدی ہے یا نہیں ہے, میری آنکھ محمدی ہے یا نہیں ہے. میں نے آنکھوں کے لیے 1.5 لاکھ کا چشمہ خرید لیا, لیکن میری آنکھوں کا ایمان کیا کہتا ہے. میرے کان محمدی ہے یا نہیں ہے, میری زبان محمدی ہے یا نہیں ہے, میرا دماغ کیا کہتا ہے, میری سوچ کیا کہتی ہے, میرا مزاج کیا کہتا ہے, محمدی ہے یا نہیں ہے. لوگوں, اصل کامیابی یہ ہے, کم کھاؤ کوئی بات نہیں, پرانا کپڑا پہنو کوئی بات نہیں, سر پہ چھت نہ ہو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جو حالات ابھی چل رہی ہیں, معلوم نہیں آنے والا مستقبل کیسے ہوگا. میں ڈرانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں. مومنوں کو آزمایا جائے گا, مومنوں کو تولا جائے گا, مومنوں کو ٹٹولا جائے گا, اس کے ایمان کو تراشا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے ہم ایمان لائے تو ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے. ہم آزمائیں گے اس کو, اس کا ایمان کتنا سچا ہے, یہ کتنا کامیاب انسان ہے, دین کے بارے میں اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. جب تمہیں تراشا جائے گا تو گھبرانا نہیں. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا, امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں. روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹا نبی آیا. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا؟ جی مسیلمہ کذاب. اللہ آپ کے علم میں اور برکت دے, اللہ آپ کی آنکھوں کو اور ٹھنڈا رکھے, آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی کے دور میں تھا ایک مسیلمہ, اس نے پیارے نبی کو خط بھیجا. کیا مضمون کیا تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں مانتا ہوں تو نبی ہے, لیکن میں مکمل طریقے سے اس وقت مانوں گا جب اس بات کا عہد ہو جائے کہ تیرے بعد میں نبی بنوں گا. استغفر اللہ, تیرے بعد میں نبی, تیری نبوت, تیرے انتقال کے بعد مجھے وہ نبوت کا تاج پہننا چاہیے, میں نبی بنوں گا. اگر ایسی بات ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا
ایک پیپر اٹھایا، ایک خط لکھا، خط کے اندر مضمون لکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر لکھنے کے لیے پیارے نبی نے فرمایا، کیا لکھا؟ اے مسیلمہ تو کذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تو جو بول رہا ہے تو جھوٹا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا ہے، تیری صفت جھوٹی ہے۔ کذاب کا لفظ اس کے اندر 5 مرتبہ پیارے نبی نے ذکر کر کے ایک پیپر کو لپیٹا۔ لوگوں، کامیابی کس کو کہتے ہیں غور کرنا۔ انسان سوچتا ہے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے کمانا چاہیے، ان کا مستقبل ہے، اس کے لیے کچھ رکھنا چاہیے، اس کے لیے کچھ بنا کے رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، میں میرے بچے کو بڑی بڑی اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کا مستقبل بہتر بنے گا۔ اللہ کے نبی نے خط کو لکھا، لکھنے کے بعد پوچھا کون ہے، اس خط کو لے جا کر کے مسیلمہ کو بتائے۔ اللہ اکبر، مسیلمہ سینکڑوں فوجیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ایک جابر قسم کا انسان ہے، جابر قسم کا انسان۔ مسیلمہ کے بارے میں کہا کون لے کر کے جائے گا اس خط کو؟ لوگوں غور کرنا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں کھجور کھا رہے ہیں، وہ دبلے پتلے صحابی مدینے کے گلیوں میں ٹوکرا لے کر کھجوروں کو بیچنے والے۔ برادران، پیارے نبی نے جیسے ہی کہا کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا، منہ میں کھجور چبا رہے ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا کر کے کہا میں، منہ کے کھجوریں اور تھوک جو سامنے کے صحابی پہ اچھلا۔ صاحب رسول نے کہا ارے پہلے آرام سے تو کھاؤ، بعد میں بولنا۔ اللہ اکبر، ایمان کی بات تھی، کامیابی کا راستہ تھا، مسیلمہ کے پاس جانا تھا۔ فوراً حبیب نے کہا دیری کیوں کروں، اگر میں نہیں ہاتھ اٹھاتا تو کوئی ہاتھ اٹھا لیتا تو اس نیکی سے میں محروم ہو جاتا۔ تھوک اچھلا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ برادران، حالت ایسی ہوئی، حالات ایسی بنی، مسیلمہ پیارے نبی نے ایک گھوڑا منگایا، ایک نیزہ حضرت حبیب کے ہاتھ میں دیا۔ دبلے پتلے صحابی ہیں، 12 بچوں کے بابا ہیں۔ کتنے بچوں کے؟ 12 بچوں کے بابا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں جا رہا ہوں جس خط میں 5 مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، ماں نے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں نبی کا خط لے کے جا رہا ہوں، میرا نبی راضی تو میرا اب رب راضی ہے، میری کامیابی کا راستہ ہے، مجھے نکلنا ہے، اللہ کی آواز کو لے کر کے مجھے پہنچنا ہے۔ لے کے نکلے، مسیلمہ کے پاس گئے، کہا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا اچھی بات ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یہ خط لے کے آیا ہوں۔ بازو والے کو دیا جو اس کے بغل میں اس کی حفاظت کے طور پہ کھڑا تھا۔ اس نے خط کو کھولا، کھول کر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پڑھو اس کو۔ جب پڑھنے لگا تو 5 مرتبہ اس کے اندر تھا تو جھوٹا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہوا ہوں، تو جس بات کا وعدہ کر رہا ہے وہ تیرا وعدہ جھوٹا ہے۔ جھوٹا جھوٹا سننے کے بعد اس کے چہرے پر سلوٹیں گر گئی۔ اس نے پوچھا حبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ اللہ، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب نے فرمایا مسیلمہ 7 آسمان، 7 سمندر کا پانی بھی لا کر پیارے نبی کے جھوٹے نام کو، پیارے نبی نے جو نام جھوٹا کہا ہے اس نام کو دھوئے تو بھی صاف نہیں ہوگا، تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھا مسیلمہ اب ارادہ کیا ہے؟ کہا اب ارادہ کیا؟ کہا توبہ کر لے مسیلمہ، توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہا حبیب سے، مسیلمہ نے پیچھے مڑ کے تو دیکھ، پیچھے مڑ کے تو دیکھ، کس کے سامنے تو آواز بلند کر رہا ہے، کس کے سامنے گرم آنکھیں بتا رہا ہے۔ حضرت حبیب نے کہا میں کامیابی کے راستے پہ نکل چکا ہوں۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میرے بچوں میں ایک بیٹا بھی دودھ پینے والا ہے، میرے بچوں میں 2 بچے بھی چلنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں، میرے 12 بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آیا۔ میں اس وقت پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تو اب کیا مڑ کے دیکھوں؟ کیا کہا؟ اس وقت مڑ کے نہیں دیکھا، میں اب کیا مڑ کر کے دیکھوں گا؟ ہاتھ میں تلوار تھی، نیام سے ننگی کر کے کھڑا تھا، جسم پہ مارا تو ہاتھ نکل گیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں اس وقت حضرت حبیب کی ثابت قدمی کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے حضرت قیس نے بیان کیا مسیلمہ نے
حضرت حبیب کے 20 ٹکڑے کیے جسم کی، زندہ ہی حضرت حبیب کتنے ٹکڑے کیے؟ 20 ٹکڑے کیے۔ جب خنجر حلق پہ گزار رہا تھا، حضرت حبیب کے زبان سے بس یہی جملہ تھا، اللہ تو مجھے آخرت کی کامیابی نصیب فرما، تیری ذات پہ امید ہے مالک، تو میری اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ لوگوں، کامیابی اصل یہ ہے، اس کو کامیابی کہتے ہیں، یہ کامیاب راستہ ہے۔ اس کامیاب راستے کے پیچھے جنہوں نے اپنا مال دے دیا، جسم کو دے دیا، بچوں کی قربانی دے دی، یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ برادران، ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ اس کے بعد آنے والی زندگی میرے بچوں کی کیسی بنے گی۔ یہ کامیاب زندگی ہے، دنیا میں کچھ بھی کر لو، کیسے بھی راحت سے آ جاؤ، یاد رکھنا بڑھاپا آئے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، امام بخاری بھی اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کے آتے ہیں، کامیابی، اللہ اللہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کا آخری وقت ہے جی، زندگی کا آخری وقت، اللہ اکبر، آخری وقت زندگی کا، اپنے چہرے کو دیوار پہ کر لیا، زار و خطار رو رہے ہیں، زار و خطار حضرت عمر رو رہے ہیں۔ کون ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ جی، فاتح مصر، بارک اللہ، اللہ علم اور برکت دی آپ کے۔ کون تھے؟ فاتح مصر، مصر کو جنہوں نے فتح کیا، ایران کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا، اپنی زندگی کے اندر شام کے سینے کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وقت زندگی کا آخری آیا، کامیابی کا غور کرنا، وقت کے گورنر گزرے ہیں، فاتح مصر ہیں، مصر کے گورنر ہیں، حضرت عمر کی زندگی کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا بابا روتے کیوں ہو؟ پیارے نبی کے زمانے میں آپ نے اسلام کو قبول کیا، پیارے نبی کے ساتھ آپ نے کئی جنگیں لڑی، کئی قربانیوں کو آپ نے دیا، آپ نے مصر جیسے کنٹری کو آپ نے قبضہ کیا، اسلامی حکومت میں لے کر کے آئے، شام کے سینے کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ نے روندا تھا، اسی لیے کہا کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، کیا تجھے معلوم ہے کبھی ہم ناکام پھرے؟ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں تھے، حضرت عمر کے بارے میں اقبال نے بیان کیا۔ حالات کیا ہے زندگی کی؟ آخری وقت میں رو رہے ہیں، آخری وقت میں رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ۔ بیٹے نے پوچھا بابا روتے کیوں ہو؟ کہا میرے بچے تجھے معلوم ہے میری زندگی کے اندر 3 مرحلے گزرے، بات لمبی ہوگی اگر بتاتے چلوں، مختصر کرتے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بچے، میری زندگی میں 3 مرحلے گزرے، 3 مرحلے گزرے میرے بیٹے۔ پہلا مرحلہ میرے ایمان لے، پہلا مرحلہ میرے کفریت کا تھا، اگر اس میں مر جاتا تو یاد رکھنا میں سیدھا جہنم میں چلے جاتا۔ دوسرا مرحلہ میری نبی کی زندگی کا، میں نے ایمان لے کر کے آیا، پیارے نبی کے ساتھ رہا، ان کے چہرے کو دیکھتا تھا، ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، ان کے ساتھ کئی جنگیں لڑی، میں پیارے نبی کی صحبت میں رہا۔ یہ میرا دوسرا مرحلہ تھا، اگر اس وقت میں میرا انتقال ہو جاتا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل کر دا۔ تیسرا مرحلہ میرے نبی کا گزرا، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں مصر کی حکومت کی کنجیاں تھامی۔ غور کرنا جی، غور کرنا، وہ کامیاب لوگوں، کامیابی، اللہ اللہ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ آج ہماری کامیابی کس میں ہے؟ میرا بیٹا اپنی کمائی سے خاص گھر بنا لے، میں کامیاب ہوں۔ میں میری بیٹی کا رشتہ ایک بڑے گورنمنٹ کے ملازم سے کر کے دوں، وہ داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، رشوت خور ہے، سود کوئی بھی ہو، وہ گورنمنٹ کا نوکر ہے، میں کامیاب ہوں۔ میرے پاس بہت سارا مال ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرے بچے میرے مال سے فائدہ اٹھائے، میں خوش ہوں، میں سب کچھ کریا مول صاحب، مجھے کیا بھی ضرورت نہیں، میں کامیاب ہوں بس۔ تو جی ہماری زندگی پر
تیرے سجدے خالی ہیں، تیری جبین تیرے سجدوں سے خالی ہے، تیرے ہاتھ دعاؤں سے خالی ہے، تیری زبان ذکر سے خالی ہے، تیری آنکھیں پھترا چکی ہیں، اللہ کے خوف میں کبھی رونے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے قدم خالی ہیں، کبھی نیک کاموں میں بڑا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بتاؤں گا، تیرے قدم نیک کاموں میں بڑے ہی نہیں ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ ارے یہاں ذرا غور کرنا، اللہ اللہ سوچ کے دیکھنا، کامیابی کس میں ہے؟ سب کچھ ہے، وقت کے گورنر، بادشاہ، سلطنت بیٹے کے سامنے کہتے میرے بچے، میری ایسے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میرا کیا بنے گا، میری حالت کیا ہوگی، میرے بیٹے جب اب میرا انتقال ہو گیا، معلوم نہیں میں کیا کیا نیکی کمایا۔ کبھی آیا جی ہمارے دل میں درد یہ؟ کبھی غور کیا جی؟ راتوں میں جب بستر پہ سونے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے کبھی اپنے آپ سے پوچھا جی، اللہ میری عمر اتنی لمبی گزر گئی، میرے مالک میری زبان سے میری ماں محفوظ نہیں ہے، میری زبان سے میرا بابا محفوظ نہیں ہے، میری زبان سے میری بہنیں محفوظ نہیں ہے، میں میرے باپ کو بوجھ سمجھتا ہوں، میری ماں کو بوجھ سمجھتا ہوں، میری بہنیں میرے گھر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا دل اتنا تنگ ہے، گھر وسیع ہے، اگر میری بہن ہمیشہ آ کے رہے تو میری بہن کے لیے جگہ خالی ہے، لیکن میرا دل اتنا تنگ ہے، میری بہن کے لیے میری چوکٹ میں جگہ تک نہیں ہے۔ کبھی سوچا جی اللہ میرے بچوں کے حالات ایسی ہے، میرے بچوں کو کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ غور کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، میرے بچے جب میں مر جاؤں گا میری حالت کیا بنے گی؟ جن آنکھوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے اس صحابی کی حالت۔ غور کرنا لوگوں، کامیابی اس کو کہتے ہیں جی، کامیابی اس کو کہتے ہیں۔ کہا میرے بچے جب میں مر گیا میرے بیٹے میرے لیے کوئی نئے کپڑے کا انتظام مت کرنا، نئے کپڑے کا انتظام مت کرنا، کیونکہ نیا کپڑا زندوں کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بیٹے مجھے قبر میں جب دفن کر دیا جائے جلدی پلٹ کے مت جانا۔ کیا کہا؟ مجھے قبر میں جب دفن کر دیا جائے میرے بچے جلدی پلٹ کے مت جانا۔ کیسا ڈر ہے، کیسا خوف ہے، کیسی تڑپ ہے، کم سے کم اتنی دیر تک میری قبر کے پاس بیٹھ کے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کب لاؤ گے ایسا دل، کب تڑپو گے ایسے؟ وقت مصر کا گورنر ہے، تڑپ تڑپ کے اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، میرے بیٹے ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا اور میرے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، کامیابی انہوں نے اس میں سمجھا، یہ کامیابی ہے، یہ طریقہ ہے کامیابی حاصل کرنے کا۔ آج ہماری نوبت کیا ہے جی؟ آج ہماری حالت کیا ہے برادران؟ ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہماری آنکھ اللہ کی یاد میں رونے کے لیے تیار نہیں ہے، رونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی علامت کیا فرمائی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فقد فاز۔ آج 3 باتیں بتا کے آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کامیاب ہونا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ جی کوئی ہے جو ایسا ناکام ہونا چاہتا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج 3 باتوں کا وعدہ کر لیں، بس 3 چیزوں کا۔ پہلی چیز اپنے دل سے، اپنے دل میں کبھی کسی قسم کی کدورت نہیں رکھوں گا، کبھی بھی کدورت نہیں رکھوں گا، کسی کی دشمنی نہیں رکھوں گا، کسی سے حسد نہیں کروں گا، کسی سے بغض نہیں کروں گا، کسی سے کینہ نہیں کروں گا، کسی سے عداوت نہیں کروں گا، کسی سے دشمنی نہیں کروں گا۔ لوگوں، کامیابی کا ایک سب سے پہلا راستہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں ایک صحابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں
ہماری محفل میں ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ اللہ، جنتی، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی، آپ لوگوں کے درمیان آنے کا موقع ملے تو جنت کے نقشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج برا مت سمجھنا میری بات پر، ہم نے صرف طوطوں کے طرح رٹا مارا ہے جنت کے لیے۔ جنت چاہیے، جنت میں جائیں گے، جنت ملے گی۔ اگر دلوں کو کھرود کے دیکھا جائے، پورا دل دنیا سے بھری ہوئی ہے، پورا دن۔ فجر کی نماز سے غائب ہیں، ظہر کی نماز میں بزی ہیں، عصر کی نماز میں سستا چکے ہیں، مغرب کی نماز کاروبار میں ہے، اور عشاء کی نماز سے پھر غفلت ہے۔ یہ زندگی کا روٹین ہے ہمارا۔ ہمارے بچے ٹیوشن کے پابند ہیں لیکن مدرسے کے پابند نہیں ہے، اور دل کے اندر دنیا ایسی غلیظ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے سے بھی نفرت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک آدمی ہمارے درمیان آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کی نظریں جھانکنے لگی کون آنے والا ہے۔ دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں 30 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 30 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا۔ 36 سال اور چند مہینے، 4 یا مہینے یا 6 مہینوں میں حضرت سعد کا انتقال ہوا۔ ذرا بتاؤ اسلام والی زندگی کتنی پائی حضرت سعد؟ جی 6 سال۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو باقی رکھے، اللہ آپ کے علم میں اور برکت دے۔ کتنے سال؟ 6 سال بس۔ ارے پیدائشی مسلمان ہیں ہم، میری عمر بھی 43 سال کی ہے۔ یقین نہیں ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ 6 سالہ زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا احتز عرش الرحمن لموت سعد۔ سعد کے انتقال پر رحمان کا عرش تک جھوم اٹھا۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں حضرت سعد کے نماز جنازے کے لیے اتارا۔ کیا مقام تھا جی، کیا مقام تھا۔ اللہ کے نبی زندگی میں کہہ رہے ہیں، پیارے نبی حضرت سعد کی زندگی میں کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کی نظریں جھانکنے لگی کون آنے والا ہے۔ ایک نوجوان آیا، 30 سال سے زائد عمر ہے، 35 سال سمجھیے یا 34 سال، جس کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتے ہیں۔ جلدی جلدی آیا، ایک جگہ ملی، جوتے وہاں رکھا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پیارے نبی کے درس کو سنا، اس کے بعد واپس نکل گئے۔ پیارے نبی بازار میں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ پلٹ کے دیکھا وہی تھے پیارے نبی ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ ایک محفل میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ہمارے درمیان ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، کامیاب ہے۔ اللہ اللہ، کامیاب کوئی بڑی کار میں نہیں اترے گا، وہ ہے نا، کوئی بڑے اونٹ سے نہیں آئے گا، وہ اس کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہے۔ دیکھا وہی سعد آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میرے دل میں ایک عجیب سا شوق پیدا ہوا۔ روایت کا راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کرنا، حضرت عبداللہ نے بیان کیا میرے دل کے اندر ایک جنون سا پیدا ہوا، میں چل کے دیکھوں تو صحیح یہ کون انسان ہے۔ پیارے نبی بار بار کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ گئے، جا کر کہا اللہ کے بندے میں تیرے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا خوش آمدید، آ جاؤ، قبول کر لیا۔ ایک دن بیتا، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے سعد کے پاس کوئی نیا عمل نہیں دیکھا۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، میں بھی رات میں جاگ کے نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، میں بھی کبھی روزہ رکھ لیا، اس نے بھی روزہ رکھ لیا۔ 3را دن گزر رہا ہے، کوئی نیا عمل نہیں دیکھا۔ جب میں واپس ہو رہا ہوں اس وقت میں اللہ اکبر، میں نے کہا سعد میں نے میرے نبی کے زبان سے تیرے بارے میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنی، میں نے کوئی نیا عمل تو تیرے پاس نہیں دیکھا، کوئی بڑا بھلا کام تو نہیں دیکھا، میں جو کر رہا ہوں وہی کام تو کرتا ہے، کوئی نیا عمل تیرے پاس نہیں ہے۔ اور کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بار بار میرے نبی کہتے ہیں تو جنتی ہے، تو جنتی ہے؟ کہا جو تم نے دیکھا وہی ہے۔ جب وہ جانے لگے
کہا ذرا رکو میرے بھائی، ایک عمل ایسا ہے جس کو میں اور میرے رب کے درمیان میں نے پردے میں رکھا ہے. پردے میں رکھا ہے. پوچھا کیا ہے؟ غور کرنا. اصل کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو، میرے رب العالمین اگر میرے اور آپ کے لیے جنت تیار کیا ہے، اس کے مہمان بننا چاہتے ہو، اللہ کے بندو غور سے سنو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تو نے دیکھا وہ دیکھ لیا، لیکن ایک عمل ایسا ہے میں نے اس کو میرے اللہ کے درمیان پردے میں رکھا ہوا ہے. کہا کون سا عمل ہے؟ کہا جب بھی میں رات میں سونے کے لیے جاتا ہوں، سونے کے لیے جاتا ہوں، بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، میرے اللہ آج تک جس نے بھی مجھے تکلیف دی ہے، میرے مالک میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. میرے پاک پروردگار اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ اسے بھی توفیق دے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ کامیاب راستہ ہے، یہ کامیاب راستہ ہے. فوراً سن کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر ساری باتیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کا وہی عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیا. اللہ اللہ. اب کس سے شکایت کریں گے؟ ہم سب بھائی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹی عمر کا ہے کوئی بڑی عمر کا ہے. باپ کا دل بھی کبھی کبھار اتنا سخت ہو گیا ہے، وہ قسم کھا کر کے دوسرے بھائیوں کے پاس کہتا ہے ارے سنو جی، میں مر بھی گیا تو میرا فلاں بیٹا میرے جنازے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے جی. انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک بھائی ہے دوسرے بھائی سے ناراض ہے، سنتا ہے سمجھتا ہے، کچھ بھی بولیں کہتا مولانا آپ جو بھی بولی عمل کروں گا، لیکن یہ بات ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. کامیابی ملے گی کیسے؟ ارے اصل کامیابی تو یہ ہے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو جھکا لے اللہ کے سامنے، چھوڑ دے اس چیز کو، تیرے دل کے گھمنڈ کو توڑ دے، اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے سامنے. میرے رب نے کہا ہے اس کو معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. میرا موضوع تو یہ نہیں ہے معافی پر، ورنہ بہت سارے باتیں بتاتے ہوئے آپ کے سامنے چلتا. اللہ کے بندو معاف کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق میں سے اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق میں سے. بتاتے چلے تو وقت ناکافی ہوگا. خواتین بھی الحمدللہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں. میری ماں اور بہنیں آپ بھی یاد رکھیں، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں، پاس ہونا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، ہو سکے اپنی ساسو ماں کو بھی معاف کر دیں، اپنی بہو کو معاف کر دیں. اصل کامیابی یہ ہے دل کے اندر کدورت ہوگی، دل کے اندر حسد ہوگی، دل کے اندر بغض ہوگا، اللہ اسے کبھی کامیاب نہیں کرے گا. اور ایک بات رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. اولاد میں سب سے زیادہ محبت بابا کس سے کرتا ہے بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ ایک بیٹے کے شکل میں ہوتا ہے، ایک بیٹی کے شکل میں ہوتا ہے. شیخ فوزان بیان کرتے ہیں اولاد میں سب سے زیادہ بابا کسی سے محبت کرتا ہے تو بیٹی سے کرتا ہے. بیٹی بڑی لاڈیلی ہوتی ہے، بڑا پیار، اور بچوں میں ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت بیٹیاں کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بابا سے. اللہ اللہ. جب بیٹی حضرت عائشہ ہو اور بابا ابو بکر ہو تو معاملہ کیا ہوگا؟ شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن میرے نبی تڑپتے رہ گئے. ان الزام لگانے والے منافقین کے ساتھ ساتھ حضرت مستح بھی شامل ہو گئے تھے. حضرت مستح، چلیں انشاءاللہ پھر سوال آپ سے کر لیں گے. یہ حضرت مستح کون تھے؟ حضرت ابو بکر کے
جی بھانجے تھے؟ نہیں جی نہیں بارک اللہ. خالازاد بھائی تھے. کون تھے؟ خالازاد بھائی. خالازاد بھائی تھے حضرت مصطح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. بھائی اس کے اندر آ گئے اور حضرت مصطح کا گزر بسر ابوبکر چلا رہے ہیں. ابوبکر مہینے کا ریشن دلا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے. 40 دن تڑپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے برات والی آیت نازل کی. حضرت ابوبکر نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہی، میں آج کے بعد سے مصطح کو ایک ان کا دانہ بھی نہیں دوں گا، نہیں دوں گا اس کو. آج سے میرا اس کا رشتہ ختم ہو گیا. کامیاب لوگوں کی صفت غور کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا، بیان فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم غلطیاں کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے لگے. روتے فرمایا، بلا نحب یا ربنا، کیوں نہیں میرے پاک پروردگار، جس کی وجہ سے پریشانی تھی، 40 دن تڑپتے رہے، ایک ہی بات آئی، فوراً معاف کرتے اپنے بھائی کو بلایا، سینے سے لگا لیا اور ان کی تنخواہ کو بڑھا کر کے تنخواہ دینا شروع کر دیا. اللہ اکبر صفت ہے کامیاب لوگوں کی. کامیاب بننا چاہتے ہو، سب سے پہلی چیز کیا کرو؟ پہلی چیز اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو. دلوں میں کوئی کدورت نہ ہو، دشمنی نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. معلوم نہیں ہم یہاں سے کب نکلیں گے، کب کس کی آواز لگے گی، کب کس کا نام نکلے گا، کب کس کو یہاں سے جانا پڑے گا. اللہ کے بندو دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرو. دوسرا راستہ، دوسرا سبیل کامیابی کا دوسرا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کامیابی کا دوسرا راستہ یہ ہے، جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون. جیسے ہی پڑے کانوں میں، جیسے ہی آئے، اللہ کے رب العالمین نے فرمایا سنا اور فوراً اطاعت شروع کر دی، فوراً فرما برداری کے اندر آ گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آخری بات ایک ہی حدیث کے روشنی میں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے درمیان واقعاتی حدیث کو اسی لیے لایا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے. جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، انسان یہ نہ سوچے کہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، کیا بنے گا بھائی، میرا اسٹیٹس ہے کچھ، کیا بنے گا. میں آیا ہوں مسجد کے اندر، میں بیان کو سنا. کامیابی کے لیے یہ ہے کہ میرے ٹخنے کے اوپر میرے کپڑے ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا اللہ نظر رحمت سے نہیں ڈالے گا. جس داڑھی کو میرے نبی نے مردوں کی شان بنایا تھا، میں نے دنیا کی لیپا تھوپی کے لیے میرے چہرے سے داڑھی کو نکال لیا. میرا رب مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ برادران، میری کمائی کے اندر حرام داخل ہو گیا ہے. دنیا کی چمک لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کیا کہوں میں آپ سے. بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، سارا علم ان کے پاس ہے، لیکن دنیا کی عیش کو، دنیا کی چمک کو بتانے کے لیے فائننس کے اندر گاڑیاں لے رہے ہیں. اس کا نام بھی شاید میرے ذہن سے نکل چکا ہے. وہ کون سی گاڑی شیخ جو آواز زیادہ کرتی ہے؟ انفیلڈ. کون سی ہے؟ رائل انفیلڈ. اور اس کے نمبرات الگ الگ رہیں گے. کیا بنے گا اس کا؟ یہاں تھوڑا اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک بات بتاؤں، اپنے موضوع سے ہٹ کے. اللہ کے بندو، جس صحابی کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 5 مرتبہ جنت کی بشارت. غور سے سنیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آؤں گا. اپنے موضوع سے ہٹ کے معذرت کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں، بالخصوص نوجوانوں غور سے سننا. جن لوگوں کا جنون ہے، جن کا شوق ہے، جن کی تمنا ہے کہ میری گاڑی ایسی ہو، اس گلی سے گزروں، دوسرے گلی میں میری گاڑی کی آواز سنائی دے، میرے آنے کے چرچے معلوم ہو. استغفراللہ. جس صحابی کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اللہ زندگی باقی رہی تو اس کی سیرت آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. فلسطین گئے ہیں،
بیت المقدس کی کیمیا لینے کے لیے چرچ کے پادریوں نے بلایا ہے، ہم تمہارے اس امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک حکم دیتا ہے، اس کی حکم پر تم اپنے گردنوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، بلاؤ تو صحیح تمہارے خلیفہ کو، ہم تمہارے خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ، یہ غور کرنا، 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ، بوڑھی دبلی پتلی اونٹ پہ آ رہے ہیں، غلام اوپر ہے، نکیل خلیفہ کے ہاتھ میں ہے جو جبہ پہنے ہوئے ہیں، اس پر پائبند لگے ہوئے ہیں، 2 یا 3 تھگلے لگے ہوئے ہیں، پائبند، دبلی پتلی۔ حضرت ابو موسیٰ العشری جو حضرت عمر سے بالکل قریب تھے، بغیر تکلف کے بات کرتے، حضرت ابو موسیٰ نے کہا عمر کہاں آیا ہے تو؟ لباس تو دیکھ تیرا، یہ ایران کے لوگ ہیں، یہ عیسائی لوگ ہیں، یہ بڑے تہذیب والے لوگ ہیں، ایسا کپڑا پہن کے آیا ہے، تھگلے لگے ہوئے ہیں، لے نیا جبہ پہن لے۔ عمر نے ابو موسیٰ کی داڑھی پکڑ لی، ابو موسیٰ کی داڑھی پکڑ لی، کہا ابو موسیٰ کیا بات ہے، تیرے زبان سے قیصر و کسریٰ کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ، تیرے زبان سے قیصر و کسریٰ کی آواز آ رہی ہے۔ ابو موسیٰ یہ وہ کرتا ہے جس کو پہن کے میں رب عظیم کے دربار میں جاتا ہوں، ارے یہ تو گرجا گھروں کے پادریاں ہیں، ان سے میرا کیا لین دین؟ کہا کوئی بات نہیں امیر المومنین، جبہ نہ تو نہ، یہ گھوڑا لے لو۔ وہ رائل انفیلڈ میں گھوم کر کے گھمنڈ بتلانے والے نوجوان، برا مت سمجھنا، میں آپ کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے ایک نصیحت والی بات پہنچا رہا ہوں۔ عمر فاروق کے سامنے یمنی گھوڑا پیش کیا گیا، بڑا اونچے قد کا تھا، عمر نے ہاتھ مار کر کے گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑا 4 قدم چلا ہوا تھا، عمر فاروق گھوڑے سے نیچے گر گئے، عمر آنکھوں میں آنسو ہیں حضرت عمر کے۔ وہ عمر جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے گھوڑا چکرا جائے، ہاں ایسی بات نہیں کہ عمر شہ سوار نہیں تھے، گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا پریشان ہو جائے، اس قدر گھوڑے کو دوڑانے والے، جب یمنی گھوڑے پر بیٹھے تو نیچے گر گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابو موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا امیر المومنین، کیوں رو رہے ہو؟ کہا لوگو میری بوڑھی اونٹنی لے کر کیا ہو، اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں ذرا انا پیدا ہو رہا ہے، رو رہے جی۔ اللہ اکبر، 12 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، 11 کنٹریوں کا بادشاہ، سمجھیے 11 کنٹریوں کا اکیلا خلیفہ، کہتا ہے یہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو گھمنڈ محسوس ہوتا ہے۔ میں نے میرے نبی کے زبان سے سنا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی بھی انا آ جائے، گھمنڈ آ جائے، اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے غافل مسلم، ہوش میں آ، اب بھی وقت ہے۔ کامیابی کو کیسے کیسے تلاش کیا انہوں نے، دنیا کو لات مار دی، دنیا کا نام و نشان کو مٹھا کر کے ختم کر دیا۔ برادران، میں آپ کے سامنے بات سنا رہا تھا، سنا اور عمل کر لیا، سنتے ہی عمل۔ اللہ اکبر۔ وقت بھی کافی گزرتے چل رہا ہے، میرا آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ سنا اور عمل کی بات جب چل رہی ہے، برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، واقعاتی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ عمل کے لیے آسانی ہو سکے۔ صحابہ کرام نے ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ کا خطاب دیا۔ کیا دیا؟ غسیل الملائکہ، جس کی شہادت پر فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے۔ کون تھے معلوم؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ، وہ بھی نوجوان، شادی بھی ہے، مدینے کے اندر اپنی نوجوان دلہن کے ساتھ رات گزار رہے ہیں۔ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، راہلو یا شباب، وہ نوجوانوں نکلو، احد کی سرزمین پر نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو پیارے نبی نے جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ جیسے ہی آواز پہنچی، کامیابی کو تلاشی کس میں کی؟ جوان دلہن سامنے ہے، یہ نہیں سوچا کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا،
دل کی بات کبھی نہیں سنی. گھر کے کمرے کے اندر سے نکلے, گھر سے تلوار کو لے کر کے نکل رہے ہیں, سامنے دلہن آئی ہوئی ہے. اللہ اکبر, اگر میں اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے کہوں تو غلط نہیں ہوگا. دلہن آ کے کہتی ہے, میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تیرے کانوں میں آواز نہیں پڑی؟ پکارنے والے نے پکارا ہے, مسلمانوں کی ضرورت ہے, میرے نبی نے آواز دی ہے. آج میں تیرے ساتھ یہاں آرام سے بیٹھا رہا, تیرے ساتھ رات گزارتا رہا. اگر اللہ مجھے پوچھ لے قیامت کا دن, پوچھ لے قیامت کا دن, میرے صحابہ کٹ رہے تھے, میرے نبی لڑ رہے تھے, میرے صحابہ کے بچے یتیم ہو رہے تھے, میرے صحابہ کی عورتیں بیوہ ہو رہی تھی, تو اپنی جوان دلہن کے ساتھ آرام کر رہا تھا. آج آیا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سننا, اسلام کے کچھ کام آ گیا, میری اور تیری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی انشاءاللہ. کیا ایمان جی, کیسی کامیابی کی امید. اگر اسلام کے کام آ گیا, معلوم ہے ہو سکتا ہے میں پلٹ کے نہیں آؤں گا. جوان دلہن, ہم اپنے کاروبار کی قربانی نہیں دے سکتے, پھر ہم کامیاب ہوں گے. کاروبار, خرے کاروبار تو دور کی بات, گلی میں دوستوں کے ساتھ نوجوان باتوں میں بیٹھا ہوا ہے, باتیں کر رہا ہے, بحث چل رہی ہے, مؤذن پکارتا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. آجا آدم کے بچے, تیرے رب نے عبادت کے لیے بلایا ہے, تیرے رب نے کامیابی کے لیے بلایا ہے. میں کہاں ہوں؟ اللہ اکبر, میں اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں ہوں. یہاں اپنی بیوی کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں. اسلام کے کچھ کامیاب آ گیا, میری اور تیری ملاقات انشاءاللہ وہاں پر ہوگی. میری ماں اور بہنیں غور کرنا, وہ کامیابی کس میں سمجھے؟ ہماری گھر کی عورت ہوتی تو یتا چھونا رہے تو میرے سے شادی کئی کو کر لے. اسلام سے ایج محبت ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کہ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیا خاتون تھی, کہا میرے سرتاج پھر جاؤ تم, پھر تم جاؤ, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا, کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ کہتے ہوئے نکلے, غزوہ احد میں پہنچے, کئی کافروں کو جہنم رسید کیا, خود شہید ہو گئے. جب لاشوں کو چھانٹا گیا, لاشوں کو چھانٹا گیا, حضرت حنظلہ کی جسم میں سے کٹی ہوئی لاش ملی. ہاتھ سلامت نہیں ہے, پیر سلامت نہیں ہے, پیٹ پھٹا ہوا ہے, آنتیں باہر پڑی ہوئی ہیں. حضرت حنظلہ کی لاش کو اٹھا کر کے لایا گیا, پانی ٹپک رہا ہے. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی, شہید کے لیے تو غسل نہیں ہے, اس کو اسی خون کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے, اس کے جسم سے پانی کے قطرات کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, میرے صحابہ, اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں, جاؤ اس کی خاتون کو بلا کر کے لاؤ. حضرت حنظلہ کی بیوی کو بلایا گیا, پوچھا گیا تو بتایا, میرا شوہر مجھ سے ملاقات کر چکا تھا. جیسی آواز کانوں میں پڑی, ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا, تلوار لے کے کود پڑا اور شہید ہو گیا. آج میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار تھام لیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بازوں کو مضبوط کر لیں, میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو, دین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو, دین کی حفاظت کے لیے میدان میں آؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تیسری بات جو بتانا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتِي يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ. اچھا, بارک اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین مکمل آیت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اور برائی سے روکے, برائی سے روکے, اللہ پر ایمان لائے خود,
اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آج یہی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں میری ماں اور بہنیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ آج کے درس کی یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ بارک اللہ، انشاءاللہ دیکھیں اس حدیث کو ختم کر لوں گا چیزیں۔ کامیابی کبھی غور کر کے دیکھنا، کامیابی کے لیے کئی موضوعات جڑتے ہیں، کئی احادیث کو لانا پڑتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کبھی غور کر کے دیکھنا، میں جس سماج میں جی رہا ہوں میرے دوست احباب میں غیر مسلم بھی ہیں، میرے دوست احباب میں ہندو لوگ بھی ہیں، میرے دوستوں میں کرسچن بھی ہیں، میرے دوستوں میں یہودی بھی ہیں، میرے دوستوں کے اندر مجوسی بھی ہیں، میرے دوستوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے لیے ایک سبیل یہ ہے کہ میں اسے دین کی دعوت دینا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اسے دین کی دعوت دینا پڑے گا۔ کہاں جا کے ہم اپنا سر ماریں گے؟ کس سے جا کر شکایت کریں گے؟ ابھی چند دن پہلے ایک عید گزری چھوٹے ہاتھی کی، لوگوں نے غیروں کی عیدوں کو اپنا اسٹیٹس بنا لیا۔ وہ ہاتھی کا بچہ مسلمانوں کا اسٹیٹس بن گیا ہے۔ دیوالی آئی برادران اس کی مٹھائیاں ہمارے اسٹیٹس بن گیا، دیپاولی آئی اس کے پھٹاخے ہمارے اسٹیٹس۔ تو پھیرے ہماری زندگی پر پھر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دین کی دعوت کو لے کر آخری بات، آخری حدیث رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ غور سے سننا برادران، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری ماں اور بہنیں آپ بھی غور کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بیٹی ہوئی امہات المومنین۔ انشاءاللہ اس حدیث کو بیان کروں، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلو بارک اللہ، اللہ تعالیٰ اجر دے، اللہ اخلاص دے ہمارے اندر، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ نے پیارے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی زندگی تکلیف سے بھی تھی آپ کی، کوئی وقت ایسا نہیں گیا جس میں آپ کو تکلیف نہ دی گئی ہو، ستایا گیا، مارا گیا، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو گئے، جبین مبارک کو پھوڑا گیا، خون کے فوارے نکل پڑے، گھر کی آنکھوں کے سامنے بیٹیاں شہید ہو گئیں، آنکھوں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام کو مارا گیا، ایسے تکالیف گزرے، ہائے ہائے اگر جانور پر بھی پڑے تو جانور بھی بتک اٹھے۔ اللہ کے نبی ایسے سارے تکلیفوں میں سب سے زیادہ درد والا دن کون سا تھا آپ کا؟ سب سے زیادہ تکلیف والا دن کون سا تھا آپ کا؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فَتَلَوَّنَا وَجْهُ فَأَيْنَ أَحْمَرَهُ، میرے نبی کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ مجھے طائف کا دن سب سے سخت دن تھا۔ اللہ اجر دے آپ لوگوں کو۔ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے آنے کے لیے بہترین سواری کا انتظام کیا آپ لوگوں نے، بالکل چھوٹا سا کمر میں درد ہے، اس درد کی وجہ سے آپ لوگوں نے سواری کا انتظام کیا۔ آنے سے پہلے ہمارے کچھ بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ کیا پیش کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر طائف گئے ہیں، مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ساتھ میں ایک غلام ہے حضرت زید۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں اس راستے کو دیکھو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نکلنے کے بعد 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیے، طائف پہنچے، وہاں پر 1-2 دن نہیں، 1-2 گھنٹے تو دور کی بات، 1-2 دن نہیں بلکہ 10 دن اللہ کے نبی وہاں رہے، 10 دن۔ کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی کمرہ نہیں تھا، بہترین آرام کرنے کے لیے بستر نہیں تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سرداروں سے ملاقات کیا، ہر سردار نے میرے نبی کو ڈانٹا، برا بھلا کہا، کسی نے گالی دی،
کسی نے طنز کسا, کسی نے تانے مارے میرے نبی پر, کسی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں بہت برا ہوں, برا سلوک کروں گا میں آپ کے ساتھ میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10واں دن ہے جی, 10واں دن ہے, ذرا اپنے ذہنوں کو میرے طرف دے دینا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے. جو دین ہمارے پاس ہے اتنا آسانی سے نہیں آیا اللہ کے بندو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10واں دن گزار رہے ہیں. سرداروں نے گلی میں بیٹھنے والے غنڈے قسم کے جو بچے رہتے ہیں نوجوان, ان سے بدماشوں سے کہا یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, جس کا ذرا اس کی خبر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سرداروں نے میرے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا, ان ظالموں نے مجھے پتھروں سے ایسے مارا عائشہ, میں گلی میں بھاگا کرتا تھا, لوگ مجھے بھگا بھگا کر کے مارے. کبھی ایسا وقت آیا جی ہمارے پاس عائشہ اتنا مارا گیا, عائشہ اتنا مارا گیا. میں درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا. دو بدماش آئے, میرے کرتے کو پکڑا, اٹھا کر کے کھڑا کیا, پھر مارا عائشہ, اتنا مارا اتنا مارا, میرا جسم خون سے لہولہان ہو گیا. عائشہ میں بے ہوش ہو گیا. عائشہ ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے, پیروں سے خون بہ رہا ہے. کس کے لیے جی, کس کے لیے؟ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے. کس کے لیے چل رہے ہیں؟ میری امت کامیاب ہو جائے. عائشہ اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا, میں تھک گیا. عائشہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا زید مجھے گھسیٹ کر اٹھا کر کے لے گیا, ایک باغ لے گیا, ایک درخت کی چھاؤں میں بٹھایا. اللہ کے نبی کو جب ہوش آیا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون آلود ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کر دعا مانگے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوادی للناس. اللہ میں تجھ سے میری کمزوری کی شکایت کرتا ہوں میرے مالک, تو مجھے کن کے حوالے کر دیا اللہ؟ کون جی یہ اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے, امام الانبیاء ہے, میرے اور آپ کے نبی ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا, مجبور ہو گیا. اللہ کے نبی دعا کریں, اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا, اللہ ان لوگوں کے پاس میری کوئی اہمیت نہیں ہے, ایسے ظالموں کے حوالے کر دیا. لیکن میرے مالک اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو یہ تکلیف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, قبول ہے مجھے یہ. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, کیا کہا شاعر نے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. پیارے نبی کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا آج ہمارے بہانے کیا کرے گے مول صاحب, حالات ایسی ہے مولانا, غیروں کا مسئلہ ہے. ارے 2 تولے کی زبان چلا کے تو دیکھ, اللہ تیری زبان میں تاثیر دے تو عمل والا ہو جائے گا. میرے نبی نے جس دین کے تحفظ کے لیے, اپنی امت کی بقا کے لیے پتھر کھائے, اور اللہ کو اتنا رحم آیا, اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کو پہاڑوں والے فرشتوں کے ساتھ بھیجا. کہا جاؤ جبرائیل, اگر میرا محبوب اجازت دے ان پہاڑی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دو. آئے فرشتے, کہا اگر آپ کی اجازت ہے, اللہ نے حکم دیا ہے ان پہاڑی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں گے. اللہ 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 اکبر. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہم اہدی قومی فہم لا یعلمون. اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, میرے مالک کو مجھے نہیں جانتی ہے, یہ طائف والوں نے مجھے مارا ہے, کوئی بات نہیں اللہ مجھے امید ہے ان کے اولاد ضرور مسلمان ہوگی. اسی لیے شاعر کہتا ہے اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا ہو, اور دعائیں خیر کے خاطر ہاتھ اٹھانے والا ہو. کفر زدامہ ہول میں لمبی تان کے سونے والے ہم, کفر زدامہ ہول میں ایک پل چین نہ پانے والا ہو. فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم, واعتصموا بحبل اللہ کا درس سنانے والا ہو.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے مالک ہم فقیروں کو مولا ایک کامیاب انسان بنا دے اللہ دنیا نہ تو نہ میرے پروردگارا ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرما، آخرت کی بھلائی نصیب فرما اللہ، تیرے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما اللہ، ہم فقیروں کی دعاؤں کو سن لے پروردگارا۔ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، بوڑھی خواتین بھی ہیں، بوڑھے مرد حضرات بھی ہیں، کمزور بھی ہے، نوجوان بھی ہے، معصوم بچے بھی ہے، بیمار بھی ہے اللہ، ہم لوگوں کی فریاد کو سن لے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان بنا اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اور سنتے، لیکن شیخ محترم نے اپنے بیان میں کم سے کم 9 مرتبہ یہ بات کو دہرایا کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں عمل سے متعلق ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے جس کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے یہ ماہانہ واری پروگرام اس مسجد کے اندر منعقد ہوا، الحمدللہ کامیاب رہا۔ اور میں اس کے بعد فضیلت الشیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ جو اپنے مصروفیات کو وبالائے طاق رکھ کر ہماری دعوت کو لبیک کہا، میں شیخ محترم کا اپنی جانب سے اور جماعت کے ذمہ داروں کی جانب سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اور میں شیخ محترم کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے دن دگنی رات چگنی جو ہے خدمات لیتا رہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جب ہم مدرسے سے نکلے اس کے بعد جب خطبہ جمعہ دینے کا میرا وقت آیا تو سب سے پہلا خطبہ میں نے شیخ محترم کا جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کو میں نے دہرایا، ان کا کاپی کر جو ہے میں نے دیا ہے۔ الحمدللہ شیخ محترم کے بیانات میں اثر رہتا ہے، لہذا میں دوبارہ شیخ محترم کو اپنے جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اور میں اسی طریقے سے آئے ہوئے تمام مہمان جو ہمارے چتاپور سے ہیں، راہور سے ہیں اور شاباد سے ہیں، تمام کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کر دین کی باتیں کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور میں خواتین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے گھر کی مصروفیات کو چھوڑ کر اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ تمام حضرات کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام رہے گا۔ خواتین کو جو ہے اوپر مسجد کے حصے میں کھانے کا انتظام رہے گا، اور مرد حضرات کو مسجد کے بازو کے حصے میں کھانے کا انتظام رہے گا۔ ابھی جو ہے 7:40 پر 5 منٹ پر اذان ہوگی، ٹھیک 8 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور جو ہے اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ لہذا آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد وضو سے فارغ ہو جائیں، مجلس برخاست کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل معذرت کے ساتھ پھر معلوم نہیں کہ ہم آپ کے درمیان آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کہ کون کب تک جیے گا۔ جی ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ کے رخصت ہوں گا، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں معلوم تو نہیں ہے، ایک بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کوئی ہے ان نعمتوں کو گنا سکے؟ میرے رب نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو بھی گن نہیں پاؤ گے، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین کے ہمارے پاس ہیں۔ آج ایک بات کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے،
ہمیشہ اپنی زبان پہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو. کیا کہو؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ شکر ہے, سب تعریف تیرے لیے ہے. کوئی غم ایسا نہیں ہے جو مجھے کمزور کر سکے, کوئی دکھ ایسا نہیں ہے جو مجھے نڈھال کر سکے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا. ایک بات کہتے ہوئے انشاءاللہ بات ختم کروں گا. خواتین سے بھی گزارش ہے, غور سے سنیں. اللہ کا بندہ واش روم جاتا ہے, بیت الخلاء جاتا ہے, بول و برات سے فارغ ہوتا ہے, جب باہر نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے. کون سی دعا پڑھتا ہے جی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب لوگوں نے دعا سنائی, لیکن مطلب کیا ہے؟ کیا کہتا ہے اللہ سے؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے. آسان اردو میں کہے مالک مجھے معاف کر دے. کیوں معافی مانگ رہا ہے وہ؟ بیت الخلاء گیا تھا, وہاں پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم بیت الخلاء بیٹھ کر پیشاب پیخانے کے لیے بیٹھو, بولو براز کے لیے, تم بات بھی کرو تو گھٹنے تک رحمت کے فرشتے تمہارے حق میں بد دعا کریں گے, بد دعا کریں گے تمہارے لیے. لیکن باہر نکل رہا ہے, ذکر تو دور کی بات تک نہیں کرنے کا حکم ہے, پھر معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ تو مجھے معاف کر, اس لیے کہ میرے مالک تو نے مجھے کھلایا, تو نے مجھے پلایا, کھانا کھانے کے بعد, کھانا پینے کے بعد میرا کچھ بھی کام نہیں ہے, تیری عطا کردہ حصے میرے جسم میں ایسے ہیں وہ ہضم بھی ہو گیا, اور جو گندگی تھی گندگی بن کے باہر نکل گئی. میرے اللہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو مجھے معاف کر. کیا کہتا ہے؟ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگر پیشاب پیٹ میں جمع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ غور کرنا. گندگی پیٹ میں جمع ہو جائے, باہر نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ بندہ کہتا ہے میرے رب میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, جو گندگی باہر نکل گئی اللہ تو اسے معاف کر. ذرا غور کرنا, یہ چمکتی ہوئی آنکھ سے میں اور آپ ہزاروں مرتبہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ بس یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے, اللہ سے ڈرتے ہوئے. کسی اور کا ڈر دنیا, کسی اور کا ڈر اپنے دل میں لاؤ مت, کبھی مت لاؤ. نہ غریبی کا ڈر لاؤ, نہ آنے والی پریشانی کا ڈر لاؤ, نہ کمزوری کا ڈر لاؤ, نہ فاقے کا ڈر لاؤ, نہ بیٹی کے شادی کا ڈر رکھو, نہ بیٹے, کچھ نہیں. ڈر رکھو تو میرے رب کا ڈر رکھو. کیا بنے گا میرا وہاں جانے کے بعد؟ کیا جواب دوں گا میں اللہ سے؟ اور ایک سوال کروں آپ لوگوں سے, جن لوگوں کی داڑیاں غائب ہیں ان داڑیوں کو بڑھنے کا حکم دو, حکم دو اپنے نفس کو, اپنے نفس کو روکو, اپنے آپ سے کہو کہ اس کو بڑھنے دے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے, ایک نعمت ہے جی. میں اس کو کٹا کر کے گندی نالی میں بہا دوں, لوگوں کے چپل لوگوں کے پیروں میں پھینک دوں, اور یہ بتاؤں کہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ تیری بناوٹ میں کمی آ گئی, اللہ مجھے داڑھی کی ضرورت نہیں تھی, میں داڑھی کے بغیر خوبصورت تھا, تو نے ایسی ہی داڑھی دے دی, استغفر اللہ. نہیں میرے برادران, داڑھی کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں دیکھیں کون کون بڑھانے کا وعدہ. اے جن کی داڑیاں بڑی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ اے ماشاءاللہ, چلیے اللہ خیر کرے. اور کوئی داڑھی بڑھائیں گے؟ ارے بڑھاؤ میرے بھائی. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں, اللہ عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ سچائی پر چلنے کی توفیق دے, اللہ نیکی کو, اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر و جزاک. انشاءاللہ ابھی اذان ہوگی, اس کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی, ضرورت سے فارغ ہو جائے, مجلس برکت سے دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.